بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ کہ علم بقوانین قاسم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ اب اس کی غرض بھی چاہیے، کیوں؟ علم حاصل کرنا یہ ایک فعل اختیاری ہے، اور ہر فعل اختیاری کی غرض ہوتی ہے، ورنہ طلب بس بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس علم منطق کی بھی ایک غرض ہے، وہ صیانت الذہن عن الخطا۔ فائدہ علم ان لکل علم و صناعت، ہر علم و فن کا غایہ ایک غرض ہے، وإلا اگر غرض نہ ہو تو اس کی طلب عبث ہے، والجد فی ہے، اور اس میں کوشش لگوا ہے۔ نو غایہ علم منطق کا الاصابت، حق تک پہنچنا ہے، فی الفکر، مسائل نظریہ میں، وحفظ الرائے، اور غرض منطق کا ذہن بچانا ہے، عن الخطا، غلطی سے، فی النظر، جب ترتیب دے اموری معلومات ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ لا شغلہ تب میں مصنف نے دلالت سے بحث کی۔ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ دلالت صفت لفظ کی ہے اور منطقی بحث الفاظ سے نہیں کرتا، تو اس نے یہاں دلالت سے کیوں بحث کی؟ یہ تو خروج موضوع سے ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار منطقی کی نظر معنی پر، منطقی کی نظر، لیکن معنی کا فہم موقوف ہے کن کے اوپر؟ الفاظ و دلالت الفاظ پر۔ تو الفاظ اور الفاظ کی دلالت اگرچہ مقصود نہیں ہے لیکن موقوف علیہ ہے، کس کے لیے؟ مقصود کے لیے۔ اس لیے منطقی ابتدائی کتب میں دلالت سے بھی بحث کرتا ہے اور الفاظ سے بھی بحث کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مباحث اگرچہ مقاصد نہیں ہے لیکن موقوف علیہ ہے مقاصد کا۔ یاد رکھو تعلق نہیں ہے منطقی کا بحیثیت منطقی ہونے کے، ببحث الالفاظ۔ اچھا جی، وہذا البحث، یہ الفاظ کی بحث، بما ظلم، دور ہے، عن غرضی و غایتی، اس کی باوجود کہ الفاظ سے اس کی غرض نہیں ہے، لابدی ہے منطقی کے لیے بات الفاظ سے جو دال ہے معنی پر، کیونکہ معنی کا سکھانا والاستفادہ اور معنی کا سیکھنا موقوفۃ پہلے سے بات الفاظ پر، اس وجہ سے مقدم کی جاتی ہے بات دلالت اور الفاظ کو کتب منطق میں۔ فصل فی الدلالہ، دلالت کا ایک معنی لغوی راہ نمودن، کسی کو مطلوب منزل کا راستہ بتانا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح میں دلالت کا معنی ہے کہ دال کو قدرتی طور پر ایسی شکل ملی ہو جس کے علم سے مدلول کا علم حاصل ہو۔ دال کو قدرتی طور پر ایسی شکل ملی ہو جس شکل سے مدلول، جیسے دخان ہے، دخان کو قدرت نے جو وجود دیا ہے وہ نار کے ساتھ مختلف، درخت سے دھواں نہیں نکلے گا، دیوار سے دھواں نہیں نکلے گا، پنکھے سے دھواں نہیں نکلے گا، دھواں جب نکلے گا آگ سے، تو دھوئیں کی یہ شکل قدرتی طور پر ایسی ہے کہ جب آپ دھواں دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے نیچے، یہاں آپ نے دھواں دیکھا، آگ کی شعلے نظر نہیں آتے، معلوم ہے کہ کسی آگ میں، گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگی ہے۔ یہ ہے دھوئیں کی دلالت کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر۔ تو لغت میں دلالت کا معنی راہ نمودن، کسی گمشدہ کو منزل مقصود کا راستہ بتانا، اور اصطلاح میں دلالت کا معنی کہ دال کی شکل قدرتی طور پر ایسی ہو جس سے کہ علم سے مدلول کا علم حاصل ہو جائے۔ اب دخان کا وجود قدرتی طور پر مختص ہے کس کے ساتھ؟ نار کے ساتھ۔ مولوی صاحب آپ جب بھی فضاؤں میں دخان دھواں دیکھیں گے تو اس سے آپ کا علم کس پر آئے گا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دلالت کی دو قسم ہے، ایک لفظی
اور دوسرا زیر. کیوں؟ دال جو دلالت کنندہ ہے اگر وہ لفظ ہے تو اس کی دلالت لفظی ہے، اور اگر دلالت کنندہ لفظ نہیں ہے تو وہ غیر لفظی. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ دلالتی لفظی کے تین قسم ہیں: لفظی وضعی، لفظی طبعی، لفظی عقلی. لفظی وضعی اس کو کہتے ہیں کہ دلالت کنندہ لفظ ہو اور باعتبار وضع واضح کے ہو. جیسے صدیق کی دلالت اس کی مصداق پر، تو یہ لفظی بھی ہے کیونکہ صدیق لفظ ہے، اور وضعی بھی ہے کیونکہ ماں باپ نے وضع کیا ہے اس کے لیے. یہ لفظی وضعی. اور ایک لفظی طبعی ہے، جیسے میں اوہ کرتا ہوں تو یہ اوہ لفظ ہے، اور یہ طبعی ہے کیونکہ بیمار کی طبیعت چاہتی ہے. اس کو کہتے ہیں لفظی طبعی. اور ایک ہے لفظی عقلی. لفظی عقلی کا معنی کہ دلالت کنندہ لفظ بھی ہو اور اثر بھی ہو مطلوب اثر بھی ہو. جیسے ہم نے دیوار کی پیچھے آواز سنی دیس، تو یہ دیس دلالت کرتے ہیں کہ پیچھے متکلم لافظ موجود ہے. اب یہ دلالت لفظی بھی ہے کیونکہ دیس لفظ ہے، اور عقلی بھی ہے کیونکہ یہ دلالت اثر کا ہے مؤثر پر. یہ دیس لفظ اثر ہے اور لفظ کیا ہے؟ مؤثر. تو دلالت لفظی عقلی اس کو کہتے ہیں کہ دلالت کنندہ لفظ بھی ہو اور اثر بھی ہو مدلول کا. جیسے دیز مسموع من وراء جدار کی دلالت لافظ پر، تو یہ لفظی بھی ہے کیونکہ دیز لفظ ہے، اور عقلی بھی ہے. عقلی کا معنی دلالت الاثر علی المؤثر، اور دیز کا لفظ اثر ہے کس کا؟ لافظ کا. اس کا تلفظ سبب ہے اور دیز کا لفظ اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے. تو لفظی کی کتنے اقسام ہو گئے؟ غیر لفظی کی بھی تین قسم ہے. ایک غیر لفظی وضعی ہے. غیر لفظی وضعی. غیر لفظی وضعی اس کو کہتے ہیں کہ دال لفظ بھی نہ ہو لیکن اس کی دلالت واسطہ وضع کے ہو. جیسے سرکار نے یہاں میل نصب کیا اور اس کے اوپر لکھا کہ لاہور 42 میل، تو یہ میل اس مسافت پر دلالت کرتا ہے اور وہ میل لفظ نہیں ہے. اور تو غیر لفظی ہے اور وضعی ہے کیونکہ حکومت نے وضع کیا ہے کس کے لیے؟ دلالت علی المسافت کے لیے. ٹھیک ہے. ایک غیر لفظی طبعی ہے. غیر لفظی طبعی جیسے سرعت نبض دلالت کرے بخار پر، تو وہ سرعت نبض غیر لفظی ہے کیونکہ نبض لفظ نہیں ہے اور طبعی ہے. بخار شدہ آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ رکھ پڑ کے. ٹھیک ہے. اور غیر لفظی عقلی، یہاں خر کڑا ہے اور صدیق اس کا مالک ہے، اس نے وہاں سے گھاس لایا. گھاس ہم نے نہیں دیکھا، اس نے ہاں 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 شروع کر لیا. تو یہ ہاں ہاں جو ہے مجھ سے یہ کیا ہے؟ توبہ توبہ. غیر لفظی عقلی جیسے ہم نے دھواں دیکھا تو یہ دھواں دلالت کرتے ہیں نار کے اوپر. یہ غیر لفظی ہے کیونکہ دخان لفظ نہیں ہے مرئی ہے، اور عقلی ہے کیونکہ دلالت الاثار علی المؤثر ہے. تو کل کتنے اقسام ہو گئے؟ 6. یہ جو تین باتیں ہو گئی، ایک دلالت کی تعریف، ایک دلالت کی دو قسم لفظی غیر لفظی، تیسرا دلالت، ہر ایک دلالت کی تین قسمیں، تو 6 ہو گئے. چوتھی بات یہ ہے کہ غیر لفظی کی تینوں اقسام یہاں متروک ہے اور لفظی کی طبعی و عقلی بھی متروک ہے. تو ایک قسم زیر بحث ہے، وہ کون سی دلالت؟ لفظی وضعی. اس لفظی وضعی کی آگے 3 قسم ہے: مطابقی، تضمنی اور التزامی. انسان کی دلالت اپنے معنی پر لفظی وضعی ہے. اب اگر انسان کل معنی پر دلالت کرے جو حیوان ناطق ہے تو یہ مطابقی ہے، اور اگر معنی موضوع کے ایک جز پر دلالت کرے فقط حیوان فقط ناطق پر تو یہ تضمنی ہے، اور اگر حیوان ناطق کے لازم پر کرے صنعت علم و کتابت تو یہ التزامی ہے. منطقی بحث کرے گا نہ غیر لفظی سے، نہ لفظی طبعی و عقلی سے، بلکہ لفظی وضعی. اور لفظی وضعی کی کتنی قسم ہے؟ 5 یا 7؟ 3: مطابقی، تضمنی، التزامی. دلالت لغت میں ارشاد، راہ نمودن کو کہتے ہیں، راستہ بتانا منزل مقصود کا. اصطلاح میں کون شے ہونے دال کا ہے، بحیث ہو
قدرتی طور پر اس طرح یلزم من العلم بھی کہ لازم آئے دال کے علم سے العلم بشیء آخر، جیسے دخان کا قدرتی طور پر ایسی شکل ہے کہ اس کے دیکھنے سے علم بن، اور دلالت کی دو قسم ہے، لفظی غیر لفظی۔ لفظی وہ ہے کہ دلالت کنندہ لفظ ہو، غیر لفظی وہ ہے لا یکون الدال فیہ اللفظ کہ دلالت کنندہ لفظ نہ ہو، اور ہر ایک ان میں سے تین قسم کا ہے۔ ایک لفظی وضع، جیسے لفظ زید کی دلالت مسمى پر، یہ لفظی ہے، زید لفظ ہے، اور وضعی ہے ماں باپ نے وضع کیا ہے۔ دوسرا لفظی تبعی، جیسے اوہ اوہ کی دلالت، اوہ بضم الحمزہ وسکون الحاء المهملہ اوہ، اور وقیل بفتحہ اوہا اوہا، لیکن یہ فرق ہے، اگر جوان آدمی کرے تو اوہ اوہ، اور اگر بوڑھا کرے تو اوہا، وہ پورا چیختا ہے بیچارہ، جیسے جی ٹی ایس پرانی ہو جائے نا، چھڑ چھڑ کر علی وجع صدر، فإن طبیعت تستر، مجبور ہے بہدا سے حضر کہ وہ ایجاد کری یہ لفظ عند عروض الوجع، جب درد آئی سینے میں۔ تیسری لفظی عقلی ہے، جیسے دلالت دیکھ کی جو مسموع ہے من وراء الجدار پر علی وجود اللافظ۔ چوتھی غیر لفظی وضعی، جیسے دلالت دوال اربعہ کا مت۔ پانچویں غیر لفظی طبعی، جیسی دلالت سہیل الفرس علی طلب الماء وال، اچھا تو یہ بھی مثال ہے، دخان بھی مثال ہے۔ تو آواز فرس کی ہنہنانا یہ لفظ نہیں ہے، اور علی طلب الماء طبعی ہے، کیونکہ گھوڑے کا بھوک دلالت کرتا ہے کہ گھاس مانگے۔ پانچویں غیر لفظی عقلی، جیسے دلالت دخان علن نار، فہذہ ستۃ دلالات، یہ 6 دلالتیں ہیں، اور منطقی بحث کند از دلالت لفظی، کیوں؟ لأن الافادۃ للغیر، دوسروں کو معنی سکھانا، والاستفادۃ من الغیر، اور دوسروں سے معنی سیکھنا، وہ آسان ہے بہا لفظی وضعی سے بسہولت، بخلاف باقی اقسام کے افادہ و استفادہ بہا باقی اقسام کے ساتھ خالی نہیں ہے صعوبہ سے، ٹھیک ہے۔ وَيَنْبَغِي يُعْلَمْ کہ دلالت لفظی وضعی جس کا اعتبار ہے محاورات و علوم میں 3 قسم پر ہے۔ ایک کہ لفظ دلالت کرے تمام اس معنی پر جس کے لیے وضع ہے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، تو یہ مطابقی ہے، مطابقی تطابق سے ہے، اور یہاں بھی معنی مدلول اور معنی موزون لہو میں تطابق ہے، معنی موزون بھی حیوان ناطق ہے اور معنی مدلول بھی حیوانی ناطق ہے۔ اور دوسری تضمنی، اور وہ دلالت لفظ کا ہے موزون لہو کی جز پر، جیسے انسان کی دلالت حیوان پر۔ تیسری دلالت التزامی، وہ یہ کہ لفظ دلالت نہ کرے نہ موزون لہو پر اور نہ جز پر، بلکہ دلالت کرے ایک معنی پر جو خارج و موزون لہو سے اور لازم اس کے ساتھ۔ دلالت التزامی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ نہ تو موزون لہو پر دلالت کرے نہ موزون لہو کی جز پر دلالت کرے، بلکہ موزون لہو کی لازم پر۔ اب لازم کی 2 قسم ہیں، ایک بین ایک غیر بین۔ بین اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہے، ملزوم کے تصور سے، جیسے نار ملزوم ہے حرارت لازم ہے، تو آپ جب نار کا تصور کریں تو حرارت ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور لازم غیر بین اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم غیر بین۔ تو یہاں جو ہم نے کہا کہ دلالت التزامی دلالت ہے لازم موزون لہو پر، تو لازم سے مراد ہے لازم بائی یہ نا۔ والمراد باللہ، اچھا جی، لازم ما وہ ہے ینتقل الذہن کہ ذہن انتقال کرے موزون لہو سے الیہ اس کی طرف، یعنی لازم بین، جیسے انسان کی دلالت قابل علم صنعتی کتابت پر، یا دلالت عامی کا علی البصر، عامی کا معنی کیا؟ عدم البصری، تو عامی کی دلالت عدم پر یہ کیا ہے؟ مطابقی ہے، اور بصر پر التزامی، بصر جز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عامی نام ہے عدم کا جو مضاف الی البصر ہے، تو مولوی صاحب اس کا معنی عدم ہوا، وہ عدم مضاف الی البصر ہے، بصر مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مضاف سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے، علی البصر۔
اب دلالت التضمن، سنو بھائی، جب میں انسان کا ذکر کروں اور اس سے ارادہ فقط حیوان، فقط ناطق کا کروں تو یہ کون سی دلالت ہے؟ تضمنی۔ اور جب میں ذکر انسان کا کروں اور اس سے ارادہ قابل علم لوں تو یہ کون سی دلالت ہے؟ التزامی۔ اب جب انسان دلالت تضمنی کرے گا اور دلالت التزامی کرے گا تو اس کے لیے دلالت مطابقی ضرور ہو۔ دلالت کیوں؟ دلالت تضمنی دلالت جزء موضوع لہو پر، تو یہ دلالت تضمنی فرع ہے موضوع لہو کا، اور دلالت التزامی دلالت لازم موضوع لہو پر، تو دلالت التزامی فرع ہے کس کا؟ موضوع لہو کا، اور فرع اصل کے بغیر نہیں ہے، تو دلالت تضمنی التزامی مطابقی کے بغیر نہیں ہے۔ تو جس لفظ میں دلالت تضمنی پائی گئی یا دلالت التزامی پائی گئی وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی۔ جیسے انسان میں دلالت تضمنی پائی جاتی ہے جب ارادہ فقط حیوان یا فقط ناطق کا کرے، اور دلالت التزامی پائی جاتی ہے جب ارادہ کیا جائے انسان سے قابل علم کا، تو مولوی صاحب انسان میں دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی۔ جو انسان کی دلالت ہے کس کے اوپر؟ دلالت تضمنی التزامی لات و جدان یہ موجود نہیں ہے بغیر مطابقت کے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ دلالت تضمنی تو کرے اور التزامی تو کرے لیکن اس میں خود کہتے ہیں لأن الجزء جز جو دلالت تضمنی ہے یہ ممکن نہیں ہے بدون القول جو معنی مطابقی ہے، اسی طرح لازم جو دلالت التزامی ہے یہ متصور نہیں ہے بدون تو دلالت تضمنی التزامی تابع ہے اور مطابقی مطبوع ہے، اور تابع لا یوجد بدون لا مطبوع۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کی دلالت معنی پر مطابقی ہو اور اس میں دلالت تضمنی التزامی نہ ہو، جیسے لفظ اللہ کی دلالت ذات اللہ پر یہ مطابقی ہے، لیکن لفظ اللہ دلالت تضمنی نہیں کرتا کیونکہ دلالت تضمنی دلالت ہے جزء موضوع پر اور اللہ کی ذات کا جزء ہے، اور مطابقی قد توجد موجود ہے بدونہما بغیر تضمنی التزامی کے، کیونکہ جائز ہے ان یوضع اللفظ کہ لفظ وضع کیا جائے جیسے اللہ لمعنی بسیط ایک معنی بسیط کے لیے جو ذات باری تعالیٰ ہے کہ اس کا نہ جز ہو ولا لازم له فإن قلت۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، اعتراض ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مطابقی تضمنی کے بغیر آ سکتی ہے، جیسے لفظ اللہ کی دلالت ذات اللہ پر مطابقی ہے لیکن لفظ اللہ دلالت تضمنی نہیں کرتا کیونکہ ذات اللہ میں جز نہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ دلالت مطابقی بغیر التزامی کیسے؟ مثلا کوہاٹ ہے، اس کا معنی مطابقی کیا ہے؟ یہ ہے۔ اب اگر دلالت مطابقی آئے بغیر التزامی کے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ ہر معنی موصولی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لازم ضرور، تو کوئی لفظ ہے اور یہ اس کا کیا ہے؟ موصول لغو ہے، اور اس کے ساتھ ایک لازم کا ہونا ضرور۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ علم لازم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شرب نہیں ہے، نوم نہیں ہے، تو مولوی صاحب کم از کم لیس غیرہ تو اس کے ساتھ لازم ہے، ہر چیز سے معادہ کا سلب ہوتا ہے تو لیس غیرہ اس کے ساتھ لازم ہے، تو جب کوئی اس کی ذات پر مطابقاً دلالت کرے گا تو لیس غیرہ پر التزاماً ہر چیز سے سلب معادہ کا لازم ہے، ہر چیز کے ساتھ سلب معادہ کا لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ دیکھو، فین قلتا میں نہیں مانتا کہ موجود ہے معنی ایک معنی مطابقی لا لازم له جس کے ساتھ لازم نہیں ہے، فإن لكل معنی لازما ہر معنی کے ساتھ ایک لازم ہے، وأقله کم از کم لیس غیره سلب معادہ کا تو ہر چیز کے ساتھ کیا لازم ہے۔ قلنا یہ کہتے ہیں ہم نے بھی بیان کیا تھا کہ مولوی صاحب دلالت التزامی دلالت ہر لازم پر ہے یا لازمی بین پر؟ لازمی بین پر، اور ہر معنی کے ساتھ لیس غیرہ لازم ہے لیکن لازم غیر بین ہے تو اس پر دلالت التزامی نہیں ہے۔ قلنا مراد لازم کے ساتھ لازمی بین ہے کہ ذہن انتقال کری ملزوم سے اس کی طرف، اور یہ لازم کے لیس غیرہ یہ لوازمی بینہ سے نہیں ہے، کیوں؟ اب تک ہم زید کی ذریعہ دلالت مطابقی اس کی ذات پر کرتے ہیں اور لیس غیرہ ہماری ذہن میں آیا
لأن كثيرا ما نتصور، ہم بسا اوقات تصور کرتے ہیں المانی معنی مطابقی کا، او لا يخطر ببالنا، اور ہماری دل میں غیر آتا نہیں ہے فضلاً چی جائے کہ ہم غیر کا طلب کریں کہ لیس غیرو اللہ لفظ کی دو قسم ہیں، ایک کا نام مفرد ہے، ایک کا نام مرکب ہے۔ مرکب اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، لفظ کا جز معنی کے جز پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ جیسے رامی الحجارہ، یہ لفظ ہے، اس کا ایک جز ہے رامیون، ایک جز ہے حجارہ، تو رامیون اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے پھینکنے والا، اور حجارہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے پتھر، تو جز لفظ ڈالے جز معنی پر، تو رامی الحجارہ، اس کو مرکب کہیں گے یا مفرد؟ مرکب۔ اور مفرد اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، جیسے حمزہ استفہام، یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے استفہام، امری سے یہاں جز لفظ دال جز معنی پر نہیں ہے، کیونکہ حمزہ استفہام خود بسیط ہے اور بسیط کے لیے جز نہیں، تو لفظ کے اقسام کتنے ہو گئے؟ مفرد اور مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جس کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، اور مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ اللفظ اما مفرد، اللفظ دال، لفظ دال یا مفرد ہو گیا مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے لا یقصد بجزہ، کہ ارادہ نہ کیا جا سکے جز لفظ سے دلالت علی جزء معنی ہو۔ بات سمجھ میں؟ عملی سے مفرد وہ ہے کہ جز لفظ دلالت نہ کری جز معنی پر، اس کی چار قسم ہے، یا اس لیے دلالت نہیں کرتا کہ لفظ میں جز نہیں ہے، جیسے حمزہ استفہام، یا اس لیے جز لفظ دلالت نہیں کرتا جز معنی پر کہ معنی کے لیے جز نہیں ہے، جیسے اللہ، تو اللہ لفظ ہے، ذات بری تلس کا معنی ہے، یہاں جز اللہ جز ذات پر دلالت نہیں کرتا، لفظ میں جز ہے، حمزہ لام الف ہے، لیکن معنی میں جز نہیں، تو اللہ بھی مفرد ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جز لفظ دلالت جز معنی پر نہیں کرتا، لفظ میں بھی جز ہے، معنی میں بھی جز ہے، لیکن جز لفظ کا جز معنی پر دال نہیں ہے، جیسے اس آدمی کا نام عبداللہ ہے، تو مولی صاحب یہاں لفظ میں جز عبد ایک ہے، اللہ دوسرا ہے، معنی میں بھی جز عبد کا معنی ہے بندگی کرنے والا، اللہ کا معنی ہے معبود، لیکن عبداللہ جب اس کا نام ہے، اس صورت میں عبد بندگی پر اور اللہ واجب الوجود پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے ہو سکتا ہے یہ کافر ہو، تو مولی صاحب اس میں بندگی ہے نہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھا یہ ہے کہ لفظ میں بھی جز ہے، معنی میں بھی جز ہے، جز لفظ ذات بھی ہے، لیکن وہ دلالت مقصود نہیں، جیسے حیوان ناطق کو ہم نے کوستانی کا نام رکھا، حیوانی ناطق، اب ان سے حیوان ناطق لفظ ہے، اس میں جز ہے، حیوان ایک جز ہے اور ناطق دوسرا جز ہے، اور ان سے حیوان اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے جسم نامن، اور ناطق اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے مدرک کلیات، لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے۔ حیوان ناطق جب علم و کوستانی کے لیے، تو ان کی دلالت جسم نامی اور مدرک الکلیات پر مقصود ہے یا اس شکل پر مقصود ہے، اور وہ اس پر دلالت نہیں کرتا، تو مفرد کی چار قسم ہو گئے، ایک یہ کہ لفظ میں جز نہ ہو جیسے حمزہ استفہام، دوسرا یہ کہ معنی میں جز نہ ہو جیسے لفظ اللہ، تیسرا یہ کہ دونوں میں جز ہو لیکن دلالت نہ ہو جیسے عبداللہ، چوتھا یہ ہے کہ دلالت بھی ہو لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو جیسے حیوان ناطق کوستانی کا نام ہے، حیوان ناطق لفظ میں بھی جز ہے، حیوان ناطق معنی میں بھی جز ہے، جسم نامن اساس المتارک بالارادہ اور مدرک الکلیات، اور ہر جز اپنے معنی پر دلالت بھی کرتا ہے، یوں بیٹھو فارغ ہوا، لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہے، کیونکہ عالمیت کے وقت ہم حیوان ناطق دلالت اس کلی پر مقصود ہے یا اس شخص پر مقصود؟ چلو
دلالت حمزۃ الاستفهام علی معنی، ایک مثال، یا دلالت زید علی معنی علی مسماها. تو مولی سے زید لفظ میں بھی جز ہے، زی یہ دال معنی میں بھی ہے، ہاتھ پیر، لیکن زا ہاتھ پہ دلالت نہیں کرتا، پیر اور یہ پیر پر نہیں کرتا. یا دلالت عبداللہ کا علی معنی علمی. بات سمجھ میں آگئی؟ تو لفظ میں جز ہے، معنی میں بھی جز ہے، ٹھیک ہے، لیکن دلالت ہے. والمرکب ما مرکب وہ لفظ ہے یقصد بجزی ہی کہ ارادہ کیا جیسے کہ جز لفظ تھی. دلالت علی جز المعنی جیسی زید قائم، لفظ میں جز ہے، ایک زید ایک قائم ہے، معنی میں بھی جز ہے. زید کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق معذر تشخص، اور قائم کا معنی استدا. اچھا جی، تو زید اپنی معنی پر دلالت کرتے ہیں، حیوان ناطق معذر تشخص، اور قائم استدا پر دلالت کرتا ہے. یا دلالت رامی السہم کا علی فہو اپنی معنی پر. ثم المفرد، یہ آپ کی ادھر نہ آئے گا کہ مفرد کی تین قسم. مفرد یا اپنی معنی پر بذات دلالت کرے گا یا نہیں. اگر نہیں کرتا تھا اس کا نام حرف ہے، اور اگر دلالت کرتا تھا تو یا زمانے کا محتاج ہوگا یا نہیں. اگر زمانے کا محتاج تھا اس کا نام کلمہ ہے، اور اگر زمانے کا محتاج نہیں تھا اس کا نام اسم ہے. تو مناطقہ کے نزدیک مفرد کی تین قسم ہو گئے: ادات، کلمہ اور نحات. جس کو حروف کہتے ہیں مناطقہ ان کو ادات کہتے ہیں، اور مناطقہ جس کو عرب جس کو فعل کہتے ہیں اس کو مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور اس سب میں دونوں اصطلاح موافق ہیں. ثم المفرد مفرد علی انحاء ثلاثۃ، تین قسم پر ہے. لأنه ان كان معناه مستقل بالمفہوم، اگر اس کا معنی مستقل بالمفہوم تھا، یعنی وہ فہم میں محتاج نہیں تھا ضمیمہ کو، تو وہ اسم ہے. لیکن اسم تب ہے ان لم یقع. تو مناطقہ کے نزدیک مفرد کی تین قسم ہو گئے: ادات، کلمہ اور نحات. جس کو حروف کہتے ہیں مناطقہ ان کو ادات کہتے ہیں، اور مناطقہ جس کو عرب جس کو فعل کہتے ہیں اس کو مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور اس سب میں دونوں اصطلاح موافق ہیں. ثم المفرد مفرد علی انحاء ثلاثۃ، تین قسم پر ہے. لأنه ان كان معناه مستقل بالمفہوم، اگر اس کا معنی مستقل بالمفہوم تھا، یعنی وہ فہم میں محتاج نہیں تھا ضمیمہ کو، تو وہ اسم ہے. لیکن اسم تب ہے ان لم یقترن ذلك المعنی، اگر وہ معنی مستقل محتاج نہیں تھا بزمان من الازمنۃ الثلاثہ. وکلمۃ، اور مفرد کلمہ ہے ان اقترنا، اگر اس کا معنی محتاج تھا زمانے کا، اور اگر معنی مستقل نہیں تھا تو وہ ادات فی عرف المیزانی اور حروف ہے فی اصطلاح نحوی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعلم انه قد ظن بعضهم ان الكلمة عند اهل الميزان ما يسمى في علم النحو الفعل. سنو بھائی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کلمہ ہے اصطلاحی مناطقہ میں وہ فعل ہے. کس کے اندر؟ اصطلاحی نحات میں. حالانکہ یہ غلط. فعل نحوی اور کلمہ منطقی یہ دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک فعل عند نحات ہو اور وہ کلمہ عند المناطق نہ ہو، جیسے اضربو اور نضربو. تو اضربو نحات کی نزدیک کیا ہے؟ فعل ہے، لیکن ان کی نزدیک کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ قسم ہے مفرد سے، اور مفرد کا جز دلالت نہیں کرتا جز معنی پر. تو مناطقہ کی نزدیک کلمہ کون ہے کہ جز لفظ جز معنی پر دلالت نہ کرے. اور اضربو میں حمزہ دلالت متکلم پر کرتا ہے، اور ضربہ دلالت کرتا ہے کس کی پر؟ حدث مصدر کی پر. تو منی سے مناطقہ کی نزدیک اضربو کلمہ ہے یا کلام؟ وہ تو کلام ہے، جز لفظ ڈالے جز معنی پر. گمان کیا ہے بعض لوگوں نے کہ کلمہ عند المیزانیین یہ وہ ہے جو مسمى ہے علم نحو میں فعل کے ساتھ، حالانکہ یہ ظن ثواب نہیں ہے.
فإن الفعل فعل اعم کلمہ سے الا ترینا اضربو او نضربو وانصربو یہ فعل عند النحات لیکن کلمہ عند کیونکہ کلمہ